بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 29 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم نکرہ مخصصہ سے متعلق پڑھیں گے کہ نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ چند ضابطے ذکر کریں گے کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ دوسرا ضابطہ یہ ذکر کریں گے کہ نکرہ میں تخصیص آنے سے نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، یعنی مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر نکرہ میں تخصیص ہو جائے اور وہ نکرہ مخصصہ بن جائے تو اس کا مبتدا واقع ہونا یہ درست ہوگا۔ اب وجوہی تخصیص کیا ہے، نکرہ میں تخصیص کن کن طریقوں سے آتی ہے؟ تو وجوہی تخصیص کئی سارے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے صرف 6 وجوہ ذکر کی ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ تخصیص وہ ہے تخصیص بالصفہ، یعنی نکرہ کی صفت ذکر کرنے سے نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ تو یہاں پر عبد یہ نکرہ تھا، لیکن جب اس کی صفت مومن سے لائی گئی تو یہ اب نکرہ مخصصہ بنا، تو اس کا مبتدا بننا یہ درست ہے۔ دوسری وجہ السؤال بالحمزۃ و ام متصلہ، یعنی وہ سوال جس میں حمزہ استفہام ہو اور ام متصلہ بھی ہو، جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ۔ تو یہاں پر رجل نکرہ ہے، لیکن اس پر حمزہ استفہام اور بعد میں ام متصلہ بھی آیا ہے، تو اس لیے یہاں پر رجل نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا واقع ہوگا۔ تیسری وجہ تخصیص النکرۃ التی وقعت تحت النفی، یعنی وہ نکرہ جو تحت النفی واقع ہو اس میں بھی تخصیص آ جاتی ہے اور اس کا مبتدا بننا درست ہوتا ہے، جیسے ما احد خیر منک۔ تو اب یہاں پر احد نکرہ ہے اور تحت النفی واقع ہے، اس کا مبتدا بننا یہ درست ہے۔ چوتھی وجہ تخصیص وہ ہے بالتنوین، کبھی کبھی نکرہ میں تنوین یہ تعظیم سے تخصیص آتی ہے، جیسے شر احر ذا ناب۔ تو یہاں پر شر میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی شر عظیم، اس لیے اس کا مبتدا بننا درست ہے۔ پانچویں وجہ تخصیص وہ یہ ہے کہ آپ خبر کو مبتدا پر مقدم کر لیں بتقدیم الخبر علی المبتدا، مبتدا پر خبر کو مقدم کرنے سے بھی مبتدا میں جو نکرہ و تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور اس نکرہ کو پھر مبتدا بنانا درست ہوتا ہے، جیسے فی الدار رجل میں رجل کو مبتدا بنانا یہ درست ہے۔ چھٹی جگہ بالنسبت الی المتکلم، نکرہ کی نسبت جب متکلم کی طرف ہوتی ہے تو اس میں بھی تخصیص آتی ہے، جیسے سلام علیکہ۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبْرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً نحو قوله تعالى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرٍ نحو أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌ أَهَرَّ ذَا نَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ۔ جی، مصنف علیہ رحمہ ضابطہ ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، کہ وہ معرفہ ہو۔ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو بھئی؟ معرفہ ہو۔ وَأَصْلُ الْخَبَرِ، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، کہ وہ نکرہ ہو۔ مبتدا کا معرفہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، جس پر حکم لگایا جائے، اور جس چیز پر حکم لگایا جاتا ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور خبر میں اصل نکرہ ہے اس لیے کہ خبر محکوم بھی ہوتا ہے، اور محکوم بھی کے لیے متعین ہونا یہ ضروری نہیں۔
والنکرۃ اذا وصفت. اب فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں کہ نکرہ مطلقاً مبتدا بن ہی نہیں سکتا، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ والنکرۃ اذا وصفت، نکرہ کی جب صفت ذکر کی جائے یعنی جب اس میں تخصیص کی جائے تو اس تخصیص سے وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. اور نکرہ میں تخصیص کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اذا وصفت، جب اس کی صفت ذکر کی جائے. جاز ان تقع مبتدا، پھر اس کا مبتدا بننا یہ درست ہے. جیسے نحو قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، تو یہاں پر ہم ترکیب کریں گے وہ استنافیہ لام ابتدائیہ، عبد نکرہ ہے موصوف اور مومن یہ اس کے لیے صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا، خیر اس میں تفضیل، من مشرکن جار مجرور ظرف لغو، خیر شبہ فعل کے خیر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے عبد مؤمن مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ. تو اب یہاں پر عبد یہ نکرہ ہے لیکن اس کی صفت مومن آئی ہے، اور نکرہ کی جب صفت ذکر کی جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، نکرہ مخصصہ بن جاتا ہے اور اس کا مبتدا بننا یہ درست ہوگا. وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اسی طرح اگر نکرہ میں صرف صفت کے ذکر کرنے سے نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے تخصیص کر دی جائے، کسی اور وجہ سے تخصیص کر دی جائے تو اس تخصیص کے بعد اس نکرہ مخصصہ کا مبتدا بننا درست ہوگا. جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ، یہ مثال ہے مولانا کہ حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے جب سوال کیا جائے تو یہ سوال در حقیقت دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے ہوتا ہے. سائل کو اب یہاں پر اتنی بات تو معلوم ہے کہ گھر میں کوئی ذات موجود ہے لیکن وہ ذات مرد کی صورت میں ہے یا عورت کی صورت میں ہے، اس کی تعیین کے لیے وہ مخاطب سے سوال کر رہا ہے. تو دیکھیں نکرہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں بالکل تعیین کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، غیر معین چیز پر دلالت کرے. یہاں پر تعیین کی کچھ صورت ہے، اس لیے یہ سوال حمزہ استفہام اور ام متصلہ کے ذریعے کر رہا ہے کہ ارجل فی الدار ام امرأۃ، کہ گھر میں مرد ہے یا کہ عورت ہے، دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے یہ سوال کر رہا ہے. تو اس کی ترکیب ہم کریں گے حمزہ استفہامیہ رجل نکرہ معطوف علیہ ام متصلہ حرف عطف امرأۃ معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا فی الدار یہ ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے مولانا. تو مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بنے گا. تو یہاں پر رجل میں تخصیص آئی ہے تو اس لیے اس تخصیص آنے کی وجہ سے یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. وما احد خیر منک، یہ مثال ہے اس نکرہ کی جس میں تخصیص آتی ہے تحت النفی واقع ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پر ما یہ نافیہ ہے، احد یہ تحت النفی واقع ہے، نکرہ ہے یہ مبتدا ہے، خیر اس میں تفضیل ضمیر اس کا فاعل، من کا جار ظرف لغو متعلق بخیر کے، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وشر احر ذا ناب، یہاں پر شر احر ذا ناب یہ مثال ہے اس نکرہ مخصصہ کی جس میں تخصیص واقع ہوئی ہو، کس سے بھئی؟ تنوین سے، تنوین تعظیم سے مولانا، وہ تنوین جو تعظیم پر دلالت کرے. یہ عربی مقولہ ہے شر احر ذا ناب، کتے جب بونگتا ہے تو کہا جاتا ہے شر احر ذا ناب، کہ اس کتے کو بڑے شر نے بڑکایا، بڑے شر نے اس کتے کو بڑکایا. اب یہاں پر شر یہ مبتدا ہے، احر فعل ہے، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، ذا ناب مرکب اضافی یہ مفعول بھی ہے مولانا. یہ کیا ہے بھئی؟ مفعول بھی ہے. تو شر یہ مبتدا ہے اور یہ در حقیقت تنوین جو اس پر آئی ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے، اصل میں تھا شر عظیم احر ذا ناب. تو یہ مثال ہے کس کی بھئی؟ تنوین کی وجہ سے، تنوین تعظیم کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص آنے کی. یہ نکرہ مخصصہ بنا اور اس لیے اس کا مبتدا بننا یہ درست ہے. وفی الدار رجل،
یہ مثال ہے اس نکرہ کی جس پر خبر مقدم ہو جائے. ہم نے پڑھا کہ تقدیم خبر کی وجہ سے، تقدیم الخبر علی المبتدأ، خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا، اس تقدیم کی وجہ سے بھی نکرہ میں تخصیص آتی ہے. تو فی الدار یہ ظرف مستقر خبر مقدم ہے، رجل یہ مبتدا مؤخر ہے، نکرہ ہے لیکن مؤخر ہے، خبر اس پر مقدم ہو چکی ہے، اس لیے اس میں تخصیص آ چکی ہے، تو اس کا مبتدا بننا یہ درست ہے. وسلام علیکہ، یہ مثال ہے اس نکرہ کی جس میں تخصیص آئی ہو نسبت الی المتکلم کی وجہ سے. تو یہاں پر سلام علیکہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں تو مطلقاً سلامتی مراد نہیں، سلام منی علیکہ یعنی ایسا سلام جو میری طرف سے ہو، ایسی سلامتی جو میری طرف سے ہے وہ آپ پر ہو، یعنی میری طرف سے آپ پر سلامتی. تو یہاں پر سلام جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن اس نکرہ کی نسبت متکلم کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے سلام مبتدا علیکہ یہ اس کے لیے خبر واقع ہوگا. جی. وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً. اگر اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور ضابطہ ذکر فرما رہے وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دو اسم واقع ہو ان میں سے ایک معرفہ ہو والآخر نکرةً اور دوسرا کیا ہو بھائی نکرہ ہو، تو فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةً. ہم نے پڑھا بھائی کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہے. اب اگر ہمارے سامنے کلام میں دو اسم آ جائے، ان میں سے ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے، تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو آپ آنکھیں بند کر کے معرفہ کو مبتدا بنا دے، وَالنَّكِرَةَ خبراً اور نکرہ کو جو ہے خبر بنا دے، البتہ یقینی طور پر، کما مرہ جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہے اور خبر میں اصل کیا ہے بھائی نکرہ ہے. وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، البتہ اگر دو اسم واقع ہو دونوں معرفہ ہو، فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہے مبتدا بنا دے اور جو رہ جائے دوسرا تو اس کو خبر بنا دے. جیسے اللہ الہنا، اللہ ہی ہمارے معبود ہے، اللہ بھی معرفہ، الہنا بھی مرکب اضافی معرفہ ہے، لہذا دونوں میں سے جس کو آپ مبتدا بنانا چاہے مبتدا بنا سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ جو پہلے آئے اس کو مبتدا بنائے، جو بعد میں اس کو خبر بنا دے. لفظ اللہ مسند الیہ مبتدا، الہنا مرکب اضافی اس کے لیے خبر ہو جائے گا. وآدم ابونا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے، آدم بھی معرفہ ابونا بھی معرفہ، اس لیے ہم آدموں کو مبتدا اور ابونا کو اس کے لیے خبر بنا دیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو ابونا یہ مبتدا اور آدموں کو خبر بنائیں، یہ بھی درست ہے، لیکن میں نے بتایا جو پہلے آئے اس کو مبتدا اور بعد میں آنے والے کو خبر بنانا یہ افضل ہے، بہتر ہے. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے. تو محمد مسند الیہ مبتدا مرفوع بضمہ لفظاً، نبی مفرد منصرف جار مجرا صحیح مسند خبر مرفوع بضمہ لفظاً، اور مضاف اور ضمیر مضاف الیہ. تو عزیز طلبہ آج ہم نے یہ پڑھا کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہے اور نکرہ میں اصل جو ہے وہ کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. البتہ اگر نکرہ میں تخصیص آ جائے تو اس تخصیص کے بعد نکرہ مخصصہ کا مبتدا بننا درست ہے. نکرہ میں تخصیص کئی وجوہ سے آتی ہے، ان وجوہ میں سے مصنف علیہ رحمہ نے 6 وجوہ ذکر کی ہے. کل میں انشاءاللہ تخصیص کے یہ 6 وجوہ آپ حضرات سے سنوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.